اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الفصل الرابع فی العدل وفیہ مباحث الاول العقل قاضٍ بالضرورہ ان من الافعال ما هو حسن۔ الحمدللہ ہماری توحید کی جو بحث تھی وہ تمام ہوئی کہ جس میں ہم نے خداوند متعال کے وجود کو استدلالی طور پر ثابت کیا۔ اس کے بعد پھر صفات الہی کی بحث تھی، اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو ہوئی صفات ثبوتیہ کے اندر اور صفات سلبیہ کے اندر۔ آج سے ہماری جو بحث شروع ہونی ہے خداوند متعال کی ایک اور آپ یوں کہہ لیں کہ ایک صفت ہے، اس کی تفصیل میں چونکہ صفت تھوڑی اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے اس کو جدا طور پر ایک فصل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ اگر کشف المراد کے اندر رجوع کریں جا کر تو جو تقسیم بندی جناب خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ ہلی نے بیان کی ہے، عادل کی بحث کو افعال الہی میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ عادل میں بحث ہی یہی ہے ہماری کہ جو فعل خدا ہے وہ آیا عادل سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بحثیں بھی بہت آپ یوں کہہ لیں کہ انتہائی مبتلا بے مسائل ہیں اس کے اندر، یعنی یہ والی فصل کم از کم ایسی فصل ہے جس کا ہر مطلب انسان کے ذہن میں ایک سوال کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں بحث ہوگی کہ انسان مختار ہے یا مختار نہیں ہے، خدا اپنے فعل کا کوئی ہدف رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اگر خدا عادل ہے تو اس کائنات میں پھر یہ تفاوت، یہ تبدیلیاں، یہ تغیر کیوں موجود ہے۔ یہ تمام ابحاث جو ہیں اسی کے ضمن میں ہوں گی، اور ہر مسلمان کے ذہن میں بھی ایک سوال اٹھتا ہے جو فکر کرتا ہے، اور دشمن کی طرف سے بھی، خصوصاً جو ملحدین ہیں ان کی طرف سے ان بحثوں کو بے عنوان انکار خدا استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں اگر خدا ہوتا تو پھر کیوں اتنا تفاوت ہوتا، کیوں اتنی مثلا یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم بعض بندے بہت زیادہ کر رہے ہیں، بعض بندے جو ہیں بہت زیادہ امیر ہو رہے ہیں، اتنا تفاوت اور اتنی جدائی جو پائی جاتی ہے صنفوں کے اندر کیوں ہے؟ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ، اور ایک اور اہم ترین بحث جو اس کے اندر ہمارے درس میں موجود ہے وہ یہ کہ اگر خداوند متعال عادل ہے تو پھر اس کائنات میں شر پھر کیوں ہے؟ شرور نظر آتے ہیں ہمیں، مثلا اپنی طرف سے ہم دیکھیں درد ہمارے لیے ایک شر کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی شر بحث کریں گے تفصیلاً وہاں جا کر۔ سانپ جیسے موذی جانور جو ہیں وہ شر نظر آتے ہیں، اور اس قسم کی باقی چیزیں بھی جو شرور کے ضمن میں آتی ہیں۔ اہم ترین بحث جو ہے اس وقت زندہ بحث ہے، مبتلا بے بحث ہے، ہر روشن فکر کے ذہن میں ہے، ہر غربی مفکر اپنی کتاب جب لکھتا ہے خدا شناسی میں تو اس مسئلے کو حتماً اٹھاتا ہے، اس وقت کی یعنی بہترین ابحاث میں سے ہے۔ بہرحال اس فصل کو توقع ہوگی آپ دوستان سے کہ زیادہ توجہ سے سنیں گے، کام کریں گے، مطالعہ کریں گے، چونکہ معاشرے میں بھی جب آپ جائیں گے تو آپ سے توحید کے سوال کم کیے جائیں گے، جو ابحاث مرتبط ہیں عدل الہی سے اس میں زیادہ سوال کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ فصل انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہمیں یہاں کچھ عرصہ رکنا پڑا تو کوئی مذاکرہ بھی ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ان بحثوں کو جو ہے وہ حل کیا جائے، لیکن پھر بھی یہ مد نظر رکھیں کہ ہم نے کتاب ہی کو محور بنا کر چلنا ہے، یعنی خارجی بحث نہیں کرنی اس میں، کیونکہ
طے یہ ہے کہ اس کتاب کو حل کرنا ہے، اس کتاب کے اندر جو پیچیدگیاں موجود ہیں وہ حل ہو جائیں، تاکہ کوئی بھی باب حدیث پڑھنا چاہے تو اس کے لیے یہ آسان طور پر سمجھ میں آ جائے۔ ارجاعات دے دیے جائیں گے، جو آپ تفصیلی بحث پڑھنا چاہیں گے آپ خود اس کی طرف رجوع کریں گے، اور انشاءاللہ جب کسی بڑی کتاب میں وارد ہوں گے تو اس کی مزید بحثیں پھر تفصیلی تر جو ہیں وہاں پر ذکر ہوں گی۔ بہرحال اپنی بحث کی طرف آتے ہیں۔ اس بحث میں تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 4 محور میں گفتگو ہوگی۔ پہلا محور کہ جو کتاب میں نہیں آیا وہ ہے معانی عادل۔ صاحب کتاب نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن اہمیت بحث کی وجہ سے ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ دوسرا محور کے جو موجود ہے یہاں پر ہم نے بحث کرنی ہے وہ ہے افعال انسان کی تقسیم بندی، انسان کے افعال کی ایک جہت جو ہے اس اعتبار سے وہ کتنے قسم میں تقسیم ہوتا ہے۔ تیسری جہت جو محور جس میں ہم نے بحث کرنی ہے اور اساسی بحثوں میں سے ہے وہ بھی حسن و قبح کے مختلف معانی، کس چیز کو ہم حسن کہیں گے اور کس ملاک کے تحت ہم اس شے کو قبیح کہیں گے، وہ ملاک یعنی مختلف معانی اس کے اندر۔ چوتھا محور جو ہے کہ جو ادلہ کا محور ہے، ہم پہلے مختلف مذاہب کو ذکر کریں گے کہ اشاعرہ کس نظریے کے قائل ہیں، امامیہ و معتزلہ کس چیز کے قائل ہیں، پھر ان کے دلائل کیا ہیں اور نظر حق کیا ہے۔ 3 محور جو ہے وہ کتاب کے اندر ذکر ہیں، لیکن پہلا محور جو عرض کیا کہ معانی عدل ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ ان 4 محوروں میں ہم عدل کے بارے میں بحث کریں گے۔ معانی عدل، یہ والی بحث جو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو تفصیلی طور پر مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عدل الہی ہے۔ اگر الگ کتاب لینا چاہتے ہیں تو عدل الہی کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اور اگر مجموعہ آثار سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو جلد اول کے اندر پہلی بحث جو ہے وہ عدل الہی کی ہے۔ اور آپ یوں سمجھے کہ جب جب ہماری یہ بحث ہوتی رہے گی عدل الہی میں، آپ اس کو شرح کے عنوان سے عدل الہی کو مطالعہ کریں۔ اس طریقے سے آپ کی باب ہادی اشر میں عدل الہی کی بحث بھی تمام ہو جائے گی، اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے عدل کے بارے میں جو مطالب بیان کیے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ لہذا آپ ایک ہی مباحثے میں 2 کتابوں کو ختم کر لیں گے۔ پہلا معنی جو عدل کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے ایک چیز کا متعادل ہونا، ایک چیز کا موزون ہونا۔ مثال دیتا ہوں، چونکہ ایران میں رہ رہے کہ اردو بھی بندے کو بھول جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ ان الفاظ سے بعض اردو دان جو ہے وہ نہ سمجھ پائیں، مثال سے ممکن ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا اگر آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، تخلیق کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جب آپ انتہائی منظم عمارت جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں، یا گاڑی جب بنائی جاتی ہے تو اس کی جتنی ضروریات ہیں اس کو مناسب طور پر اگر عطا کر دی جائیں اور ہر جگہ ہر چیز کو جو ہے ایک مناسب مقام پہ جو ہے وہ اس کو رکھ دیا جائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک گاڑی جو ہے وہ کیا ہے، ایک متناسب متعادل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا اس کا ایک ٹائر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ایک ٹائر چھوٹا ہے، اس کا جو ہے وہ انجن جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے لیکن اس نے کیا کر دیا، چھوٹا لگا دیا، یا اس طرح نہ۔ جو ایک خوبصورتی کے لیے گاڑی کی تشکیل اور اس کی تخلیق کے لیے ضرورت تھی، جس طریقے سے بھی اسی ہی انداز میں اس کو بنایا گیا ہے۔ تو لہذا اگر اس معنی کے اندر خداوند متعال کو اگر کہا جائے کہ خداوند عادل ہے، تو کیا معنی کریں گے ہم یہاں پر؟
ہم یہ کہیں گے کہ اس کائنات کو جو خداوند متعال نے تخلیق کیا ہے انتہائی متعادل ہے، یعنی اس کائنات کا ہر ذرہ جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں پر ہے، اور جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہی ہے۔ مثلا انسان ایک وجود ہے کہ جو انتہائی متعادل ہے، یعنی آنکھوں کو دیکھیں تب بھی، انسان اپنے چہرے کو دیکھو تب بھی، اب ایسا اگر انسان ہو جاتا چہرہ ہو اس کا ناک لمبا بہت زیادہ رکھ دیا جاتا تو متعادل نہیں کہا جاتا اس کو، درست ہے؟ اسی طریقے سے مثلا بدن جو ہے انسان کا، اسی طریقے سے وہ ہاتھ انتہائی لمبے بنا دیے جاتے تو متعادل شمار نہ ہوتا وہ۔ بس موزون اور متعادل چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ اور خدا کو اگر ہم اس معنی میں عادل کہنا چاہتے ہیں تو پھر معنی یوں کریں گے کہ خداوند متعال نے ہر چیز کو متوازن، متعادل اور ہم آہنگ بنایا ہے، اس کا ایک جز دوسرے جز کے ساتھ کیا ہے؟ ہم آہنگ ہے۔ یہ پہلا معنی ہے۔ اسی پہلے معنی میں یہ روایت ہم جو ہے وہ معنی کریں گے، کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے بالعدل قامت السماوات والارض، عادل کے ذریعے یہ کائنات اور یہ زمین و آسمان جو ہے وہ قائم ہیں۔ اب یہاں پہ عادل کا پہلا یہ جو معنی ہم نے کیا وہ مراد ہے یہاں پر، نہ کہ کوئی معنی جو ہے وہ بعد والے معانی میں آ کر کہے پھر وہ یہ سوال کرنے لگ جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ عادل کے ذریعے زمین و آسمان قائم ہو جائے۔ عادل سے مراد یعنی پہلا معنی جو تعادل کے معنی میں ہے۔ دوسرا معنی عادل کا تمام چیزوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا، یعنی تساوی، عادل یعنی مساوی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، مثال دیتا ہوں اس کی بھی، ایک استاد اگر اپنے تمام شاگردوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے گا، تبعیض کا قائل نہیں ہوگا، ایک کو ایک پر ترجیح نہیں دے گا، تو کہیں گے کہ یہ جو ہے استاد انتہائی کیا ہے؟ عادل ہے۔ اگر کوئی والد اپنے اولاد کے اندر درجہ بندی کا قائل نہ ہو، ایک ہی نگاہ سے اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہو، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے رہا ہو، سب کو برابر سمجھ رہا ہو، تو بعض اوقات عرف میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا والد یہ انتہائی عادل انسان ہے، کیونکہ یہ سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بس ایک معنی عادل کا ہے کہ تمام یعنی مساوات کو رعایت کرنا، یعنی آپ نے اگر کلاس میں کسی ایک بندے کو کوئی چیز دینی ہے تو مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب کو دیں، اور جتنی ایک کو دیا اتنی سب کو دیں۔ مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک والد اگر اپنے ایک بچے کے لیے کوئی چیز دین لانا چاہتا ہے تو سب کے لیے لے کر آئے، کیوں اس کے لیے لے کر آیا، کیوں اس باقیوں کو نہیں دیا؟ معمولاً جو عادل کا معنی ہم خداوند متعال کے بارے میں بھی عرفاً سمجھتے ہیں وہ اسی معنی میں کرتے ہیں، یعنی ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ خداوند متعال اگر عادل ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال ہر بشر کو، ہر وجود کو کیا ہے؟ ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خدا جو ہے وہ تبعیض کا قائل نہیں ہے، خدا جو ہے وہ مخلوقات میں کسی درجہ بندی کا قائل نہیں ہے۔ اور پھر بعض بندے جو تھوڑا بہت فرق دیکھتے ہیں کائنات کے اندر تو اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اعتراض بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر مرد کو یہ حقوق ملے ہیں اور عورت کو یہ کمتر حقوق ملے ہیں، یہ تو پھر عادل نہ ہوا۔ یعنی توقع کیا ہوتی ہے کہ خداوند متعال مرد اور عورت چونکہ دونوں انسان ہیں، دونوں مخلوق خدا ہیں، مساوی ہونا چاہیے۔
اگر مرد کو 10 حق دیے ہیں تو خاتون کو بھی اسی کے برابر کیا ہونا چاہیے؟ 10 حق دینے چاہیے. یہ کیا ہوا؟ مثلا مرد کو مثلا 10 حق دے دیے، خاتون کو جو 8 حق 7 حق دے دیے ہیں. اب کیوں یہ اعتراض ہو رہا ہے؟ اس کی اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عادل کا معنی جو کیا ہے وہ تساوی ہے، یعنی مساوات کی جو رعایت کرتا ہے وہ عادل کہلاتا ہے. اب اس میں پھر فرق نہیں پڑتا، مثلا اگر یہ والا معنی کرے، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم نابغہ ہو، اگر ایک طالب علم خوش استعداد ہو اور ایک طالب علم کند ذہن ہو تو پھر طبیعتاً انسان جو ہے تفاوت کا قائل ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر آپ عادل کا معنی تساوی کا کریں گے تو پھر آپ نہیں، جو با استعداد بندے کو آپ حق دے رہے ہیں وہ آپ کو پھر اس طالب علم کو بھی دینا پڑے گا جا کر. وہی عرض کر رہا ہوں. بس ایک معنی جو عادل کا کیا جاتا ہے اور معمولاً ناخواستہ طور پر ہر انسان کے ذہن میں عادل کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ رعایت مساوات، مساوی ہونا چاہیے سب کے بارے میں، سلوک مساوی کریں گے سب کے بارے میں. مثلا غرب بھی بعض اوقات جب نعرہ لگاتا ہے تساوی کا لگاتا ہے کہ ہر چیز ہر ایک کو مساوی کی نگاہ سے، ہر ایک کو مساوی حقوق دیے جانے چاہیے، سب جو ہے مساوی حق رکھتے ہیں. تو یہ ایک عادل کا معنی ہے تساوی کے معنی میں. تیسرا معنی جو عادل کا کیا جاتا ہے یہ بھی معمولاً کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اعطاء کل ذی حق حقہ، یعنی کیا مراد؟ یعنی ہر وہ انسان، ہر وہ وجود کہ جو حق رکھتا ہو اس کو اس کا حق دے دینا یہ عادل کہلاتا ہے. اور جو انسان صاحب حق کو حق نہ دے وہ کیا ہے؟ ظالم کہلائے گا عادل کے مقابلے میں. خوب اگر جو ہے یہاں پر معنی یہ کیا جائے خداوند متعال کے بارے میں کہا جائے خداوند متعال عادل ہے تو پھر کیا معنی کریں گے آپ یہ معنی کریں گے کہ خداوند متعال ہر وہ شخص، ہر وہ وجود، کائنات کا ہر وہ ذرہ جو حق رکھتا ہے خدا اس کو وہ حق عطا کرتا ہے. انسان کا اگر حق سلامتی ہے تو خدا اس کو سلامتی عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ مختلف مثلا معنی کر سکتے ہیں. بس تیسرا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ صاحب حق کو حق عطا کرنا یہ عادل ہے، اور جو یہ فعل انجام دیتا ہے اس کو عادل کہیں گے. اگر اس معنی کو تھوڑی سی تحلیل کیا جائے، تحلیل کریں اس کو، میں تھوڑا سا اس مطلب کو اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ چونکہ یہ مطالب موجود ہوتے ہیں ذہن کے اندر اور انہی معانی کے اندر انسان تھوڑا سا غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر جو ہے اعتراض سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. سوال اب اس معنی کے اندر، اس معنی کی تحلیل میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آیا خداوند متعال کی نسبت کوئی انسان حق رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ یعنی آیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا پر حق رکھتا ہوں لہذا خدا کو میرا حق دینا چاہیے؟ اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خداوند متعال مالک حقیقی ہے. ملکیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ملکیت حقیقی ہوتی ہے اور ایک ملکیت اعتباری ہوتی ہے. انتہائی دقت کیجیے گا اس مطلب کے اندر.
اگر اس مطلب کو تفصیلی تر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر المیزان کی طرف رجوع کریں مالک یوم الدین کے ضمن میں. ملکیت اعتباری اس ملکیت کو کہا جاتا ہے کہ جو انتقال کے قابل ہو، جس کو آپ نقل کر سکتے ہو، منتقل کر سکتے ہو. مثلا میں اس کتاب کا اس وقت مالک ہوں، حق رکھتا ہوں اس کے اوپر، کسی کو اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ میری اس کتاب میں میری اجازت کے بغیر تصرف کرے. لیکن آیا میں اس کتاب کی ملکیت کو آپ کی طرف منتقل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. طریقہ کار جو ہیں وہ شریعت نے بیان کیے ہیں کہ عقد بیع کو آپ جاری کریں اور اس کتاب کی ملکیت آپ اپنی طرف سے دوسرے کی طرف منتقل کر دیں. پس وہ ملکیت کہ جو انتقال کے قابل ہو اس کو کہتے ہیں ملکیت اعتباری ہے. لیکن ملکیت حقیقی اس ملکیت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ نقل و انتقال انجام نہیں دے سکتے. یعنی ملکیت آپ اپنی منتقل ہی نہیں کر سکتے. مثال دیتا ہوں اس کی. آپ تقریباً اس وقت کیا ہے، مختلف قوتوں کا مجموعہ ہے. آپ کے اندر قوت بینائی موجود ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، قوت سننا موجود ہے، شنوائی موجود ہے، قوت سامعہ موجود ہے جس کے ذریعے آپ سن رہے ہیں، قوت ذائقہ موجود ہے آپ کے اندر. آپ مختلف یہ جو قوا موجود ہیں، قوتیں موجود ہیں، یہ نفس کی قوتیں ہیں. آیا آپ اس کے مالک ہیں یا مالک نہیں ہیں؟ مالک ہیں. آیا آپ منتقل کر سکتے ہیں ان کو؟ یعنی کہیں آپ کے آج کے بعد میں جو قوہ سامعہ رکھتا ہوں وہ میری نہیں ہے، آپ کی ہے، آپ مجھے پیسے دیں میں قوہ سامعہ آپ کو دے دوں گا. آنکھ دے سکتے ہیں آپ، لیکن قوت بینائی نہیں دے سکتے. پس وہ ملکیت جو قابل انتقال نہ ہو، یہ ملاک، یہ علامت ہے، یعنی تعریف نہیں ہے اس کی، علامت ہے کہ وہ ملکیت حقیقی ہے. خداوند متعال کے بارے میں اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کے اندر تو وہاں سے انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ خداوند متعال مالک حقیقی ہے اس پوری کائنات کا. یعنی کیا مراد مالک حقیقی ہے؟ یعنی خداوند متعال ہی فقط مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذرہ اس کائنات کا اپنے وجود کا بھی حتی مالک نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ دیا ہوا کس کا ہے؟ خدا کا. خدا کا دیا ہوا ہے. ہم حتی اپنے وجود کے اوپر بھی حق تصرف نہیں رکھ سکتے، اتنا ہی تصرف کرتے ہیں جتنا خدا نے اجازت دی ہے. ہم اپنے وجود سے اتنا ہی استفادہ کرتے ہیں جتنا خدا نے کہا ہے. میں بول سکتا ہوں، تصرف کر رہا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، تصرف کر رہا ہوں، چل سکتا ہوں ٹانگوں سے، تصرف کر رہا ہوں، اجازت ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ ایک چاقو اٹھا کے اپنے عضو کو کاٹے بلا وجہ، اس کو کوئی عاقل انسان کہے گا؟ نہیں. کیوں اس کو عاقل نہیں کہا جاتا؟ حالانکہ بدن ہے اس کا اپنا. وہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا اپنا بدن، میں جو مرضی کروں، چاقو ماروں یا جو مرضی کرو. آپ کون ہوتے ہو؟ لیکن عرف اجازت نہیں دیتا. سفی مانتے ہیں اس کو، پاگل مانتے ہیں اس کو، عاقل کے دائرہ کار سے خارج کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ بدن تمہارے پاس ہے لیکن تم مالک حقیقی اس کے
نہیں ہو۔ جو مالک حقیقی ہے اس بدن کا، اس نے اجازت ہی نہیں دی تمہیں کہ تم اپنی بلا وجہ جو ہے اپنے بدن کو نقصان پہنچاؤ۔ اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے، اسی وجہ سے اپنے بدن کو ضرر پہنچانا حرام ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ہم اپنے بدن کے بھی عطا مالک نہیں ہیں۔ اگر مالک ہوتے تو ہر قسم کا تصرف کر سکتے، مالک حقیقی اگر ہوتے۔ ہر قسم کا تصرف نہ کر پانا اپنے وجود کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ میں اس بدن کا بھی مالک حقیقی نہیں ہوں، اپنے نفس کا مالک حقیقی نہیں ہوں۔ مالک حقیقی فقط خدا کی ذات ہے۔ بس نتیجہ کیا نکلا اس لمبی بحث کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب خدا مالک حقیقی ہے ہر چیز کا، اور خدا کے مقابل میں کوئی بھی ملکیت نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی رکھتا ہے، اور حق کہاں سے آتا ہے؟ حق کا منشا کیا چیز ہے؟ ملکیت۔ یعنی اگر ملکیت اعتباری کو دیکھیں تو اب مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس میں تصرف کروں، آپ کو حق حاصل نہیں ہے اس میں تصرف کرنے کا۔ اب مجھے تصرف کرنے کا حق حاصل کیوں ہوا؟ کیونکہ میں اس کا مالک ہوں۔ اگر میں اس کا مالک نہ ہوتا تو حق تصرف بھی نہ رکھتا۔ پس حق کہاں سے پیدا ہوا؟ ملکیت سے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے تو آیا وہ پھر حق رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ نہ بدن میرا، نہ اعضاء میرے، نہ قوات میری، کسی چیز کا مالک حقیقی نہیں ہو۔ بس جب مالک حقیقی ہی نہیں ہو تو پھر حق بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگر خداوند متعال انسان کے بارے میں کوئی تصرف کرے تو انسان کو حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ خدا نے میری نسبت کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ کیونکہ تو حق نہیں رکھتا تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ خدا نے میرا حق نہیں دیا۔ اگر تو حق رکھتا ہوتا اور پھر خدا تجھے حق نہ دیتا، پھر کہتا کہ خدا نے ظلم کیا ہے۔ لیکن ہے ہی وہ مالک حقیقی، جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے، اور مالک حقیقی ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں بھی دیتا یا کوئی چیز لے لیتا ہے تو اعتراض کا حق نہیں بنتا، کیونکہ تیری نہیں تھی وہ۔ اعتراض وہاں ہوتا ہے جب اپنی چیز چھین جائے۔ جب اپنی چیز ہے ہی نہیں اور لے لی جائے یا دے دی جائے تو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس اگر آپ تیسرے معنی کے اندر خداوند متعال کو عادل ماننا چاہیں گے تو وہ درست نہیں ہے۔ اس معنی میں خدا کو عادل ماننا یہ معنی دقیق نہیں ہے، معنی درست نہیں ہے۔ اگر اس معنی میں خدا کو ماننا شروع کر دیا عادل، تو پھر اعتراضات بہت اٹھیں گے، جیسا کہ اٹھتے بھی ہیں۔ بھئی میرا فلانا حق تھا نہیں دیا گیا، صحت سلامتی میرا حق تھا نہیں دی گئی، فلانی میری چیز حق تھی، کہاں؟ اولاد لے لی جائے، اگر ایک خاص مدت کے تحت جو ہے وہ شکایتیں خدا پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا نے اولاد کیوں لے لی مجھ سے؟ آگر بابا تیرا حق تھا، تیری ملکیت میں تھا، وہ جس کی تھی اس نے لے لیا ہے، اس نے چاہا کہ کچھ عرصہ تمہارے پاس رہے، بعد میں کہا کہ نہ رہے۔ حق اعتراض نہیں ہے وہاں پر۔ یا تو اپنے آپ کے لیے ملکیت کو جو ہے وہ ثابت کریں، اور ملکیت ثابت نہیں ہے۔ پس اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کر دینا خدا کے معنی میں درست نہیں۔ ہاں بشر کے حق میں ہے، یہ عدل بشری ہے۔ سید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عدل بشری کا نام دیا ہے، یعنی بشر میں ہے ایسا، کیونکہ خداوند متعال نے جب مخلوقات کو خلق کیا ہے، زندگی اجتماعی گزارنا ہے اس نے، تو ایک کو ایک کے مقابل میں حق عطا کیا ہے، جیسا کہ ملکیت حقیقی ہیں مختلف قسم کی، حقوق رکھتے ہیں۔ آپ میری نسبت حق رکھتے ہیں، جو ہے استاد شاگرد کی نسبت حق رکھتا ہے، والد بیٹے کی نسبت حق رکھتا ہے۔ یہ سارے حقوق رکھیں تبھی تو زندگی چلے گی۔ اگر حقوق نہ رکھے جائیں ایک دوسرے کی گردن پہ تو زندگی بھی نہیں چل پائے گی اپنی اس متناسب صورت کے اندر۔ یعنی عادل بے معنی اول میں پھر کیا ہو جائے گا؟ بات خارج ہو جائے گی، کیونکہ پہلے معنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کائنات تکوینی طور پہ کیا ہے؟ متعادل ہے، اس معنی میں خدا عادل ہے۔
نا، حق جہاں ملکیت ہو وہاں پہ حق آ جاتا ہے، درست ہے؟ ملکیت یہ خدا نے حق دیے ہیں، خدا نے رکھے ہیں حق، نہ خدا نے الزامی قرار دیا، یعنی جو میرا مالک حقیقی ہے اس نے جب کہہ دیا کہ تم نے ان حقوق کا خیال رکھنا ہے تو مجھے رکھنا پڑے گا، کیونکہ مجھ سے میرا جو خالق ہے اس نے کہہ دیا اس کو، یعنی یہ جو حقوق بھی پیدا ہوئے ہیں یہ خدا کی طرف سے حقوق آئے ہیں، تو لہذا یہ حق موجود ہے، اور یہ حق زندگی کو منظم کرنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ ان میں سے کچھ احکام، کچھ حقوق شرعی ہیں، یعنی آیات و روایات کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو عقلائی ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے فہم کرتا ہے کہ بھائی اس کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال یہ مختلف چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو یہ پس تیسرا معنی عادل کا بشر کے اندر تو قابل فہم ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس معنی میں ایک کو عادل اور ایک کو ظالم، لیکن خداوند متعال کے مورد میں آپ تیسرا معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے مقابل میں کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ آپ کہیں اعطاء ذی حق حقہ ہو۔ میرا خیال مطلب واضح ہو چکا ہے، ابھی آگے چلتے ہیں۔ چوتھا معنی جو عادل کا ہے وہ ہے استعدادات کے مطابق فیض کو دینا، استعداد کے مطابق فیض عطا کرنا، یعنی آپ استعداد کو مد نظر رکھیں گے، قابلیت کو مد نظر رکھیں گے، جس کے اندر جتنی قابلیت ہے اس قابلیت کے مطابق اگر عطا ہوئی تو پھر تو وہ عادل ہے، لیکن اگر قابلیت زیادہ تھی اور عطا جو چیز کی گئی ہے اس قابلیت کے مطابق نہ تھی بلکہ کم دی گئی ہے، پھر کہیں گے کہ یہ ظالم ہے۔ یہاں پر اعطاء ذی حق حقہ نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ اعطاء ذی استعداد، یعنی جو صاحب استعداد ہے اس کو اس کی استعداد کے مطابق عطا کرنا، اس کی قابلیت کے مطابق عطا کرنا، یہ عادل کہلاتا ہے۔ اور فلاسفہ خداوند متعال کو جو عادل مانتے ہیں اس معنی میں مانتے ہیں، اور حقیقی معنی عادل کا ہونا بھی یہی چاہیے، نہ تساوی کا معنی کریں جا کر، اگر تساوی کا معنی کریں گے تو آپ اصلاً صحیح طور پر اس کائنات کی تفسیر نہیں کر پائیں گے، نہ اعطاء ذی کل حق حقہ والا معنی کریں گے، کیونکہ بشر حق نہیں رکھتا حقیقی طور پر، بلکہ معنی عادل کا یہ ہے کہ ہر موجود کی قابلیت کے مطابق عطا کرنا، جتنی قابلیت ہے اتنی دیں اس کو چیز، ہاں اگر اس کی قابلیت سے کم دی آپ نے پھر آپ کو عادل نہیں کہا جائے گا، اور اگر آپ نے اس کے مطابق دے دی تب، اور زیادہ اگر دے دی تب بھی وہ عادل نہیں کہلائے گا۔ مثلا مثال دیتا ہوں اس کی، دو انسان آپ کے پاس آئے پانی لینے کے لیے، ایک کے ہاتھ میں جگ ہے اور ایک کے ہاتھ میں گلاس ہے، دونوں آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے۔ خوب، اب ایک کا گلاس لے آنا اور ایک کا جگ لے آنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی ضرورت گلاس جتنی ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے؟ جگ جتنی ہے۔ تو اب پانی دینے والے کو کیا کرنا چاہیے کہ جتنا جتنی گلاس کی مقدار ہے اس کو اتنا ہی پانی دے، اور جتنی جگ کی مقدار ہے اتنا پانی دے، تب وہ عادل شمار ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایسا کر دے کہ جگ میں گلاس جتنا ڈال دے اور گلاس میں پانی جگ جتنا ڈالے،
تو کوئی عاقل انسان مانے گا اس کو؟ کہے گا یہ جگ پورا اڈھیل دیا اس گلاس کے اندر اور سارا پانی جو ضائع ہو گیا ہے، ظرفیت کے مطابق آپ نے دیا ہے۔ یہ بعد میں آئی بحث ہماری، یہ مد نظر ہیں یہ ساری چیزیں، یہ اللہ مبیر یہ ہے، مجھے پتا ہے یہ سوال کہاں جا رہا ہے۔ ابھی فعلاً ہم عادل کا معنی کر رہے ہیں، ابھی یہ کہ قابلیت کہاں سے آئی ہے اس پہ بحث ابھی نہیں کرنی ہے، قابلیت پہ بحث آئے گی، اگرچہ شاید کتاب میں ذکر نہ ہو، اگر نہ ہوئی تو خارج سے بیان کر دیں گے اس کو۔ ہو تو اب آپ نے دیکھا کہ قابلیت کے مطابق اگر عطا کر دی جائے تو اس کو عادل شمار کیا جاتا ہے، اگر قابلیت کے مطابق عطا نہ کی جائے، اب وہ کم ہونے کی صورت میں ہو یا زیادہ ہونے کی صورت میں ہو، تو وہ انسان عادل شمار نہیں ہوتا۔ اور خداوند متعال کو جو ہم عادل مانتے ہیں وہ اس معنی میں مانتے ہیں۔ متکلمین عادل کا معنی اس طریقے سے تبیین نہیں کر پائے، وہ مد نظر تھے فقط خدا کے فعل کی طرف کہ یہ آیا حسنن کہہ سکتے ہیں اس کو یا نہیں کہہ سکتے، قبیح کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، وہ لہذا اسی حد تک جو ہے وہ محدود رہے۔ لیکن فلاسفہ نے آ کر تھوڑی سی دقت سے کام لیا ہے اور آ کر اس مطلب کو مزید کھولا ہے کہ عادل سے کیا مراد ہے۔ چار معنی میرے خیال میں واضح ہیں، کوئی سوال نہیں ہے اس کے اندر۔ باطل نہیں ہے، یعنی ایک مساوی والا تو تکوینی معنی ہے، خدا عادل ہے یعنی تکوینی طور پر کائنات کو متعادل خلق دیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کائنات کا ایک جز جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا اور دوسرا جز اتنا چھوٹا ہو گیا کہ آپس میں متناسب ہی نظر نہیں آ رہے۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو خلق کرے، اس کا ایک جز اتنا بڑا بنا دے کہ وہ متعادل نظر نہ آئے۔ تکوینی طور پر ہم یہ خدا کو عادل کہہ سکتے ہیں اس معنی میں کہ کائنات کو متعادل خلق کیا ہے، پس عادل ہے۔ اگر متعادل خلق نہ کرتا تو پھر ہم عادل نہ کہتے، جیسا کہ انسان ایک گاڑی بناتا ہے، مثلا گاڑی اس نے مناسب بنا دی ہے لیکن ٹائر اس کے جو ہیں وہ اتنے بڑے گاڑی سے بھی بڑے بنا دیے مثلا، تو آپ کہیں گے کہ اس بندے یہ متعادل انسان یعنی متعادل یا فعل انجام نہیں دیا اس نے، اس کو عادل نہیں کہیں گے مثلا اس موضوع میں، موزون کام کو انجام نہیں دیا۔ دوسرا معنی رعایت ہے، مساوی خدا یعنی عادل کا معنی یہ نہیں، ہاں بعض موارد میں ممکن ہے رعایت مساوات جو ہے وہ عادل کے زمرے میں آ جائے، لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، ہر مقام میں رعایت تساوی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، ایک شاگرد نابغہ ہے اور ایک شاگرد جو ہے وہ کن ذہن ہے، تو اب استاد اگر اس نابغہ شاگرد کو کچھ اضافی انعامات دیتا ہے اور کن ذہن کو انعامات اتنے نہیں ملتے، کم ملتے ہیں، مثلا اس کی محنت جتنی وہ کرتا ہے اس کے مطابق ملتے ہیں، اب کوئی بندہ یہ نہیں آ کر کہہ سکتا کہ استاد عادل نہیں ہے، اس کو جو ہے مثلا انعام میں 10,000 دے دیا، اس کو انعام میں 2,000 دے دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ بھائی اس کی قابلیت زیادہ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو ابتدائی طور پہ تو ذہن دیتا ہے، ہر کو برابر میں عرض کر رہا ہوں یہ سوال بعد والا ہے، کوشش میں جو ہے کوتاہی کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے نہ، یہ بات انشاءاللہ آئے گی بعد میں کہ یہ جو تفاوت اور تبعیض اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا منشا کیا ہے، یہ انشاءاللہ وہاں پہ بحث کریں گے اس کو۔ وقت جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے ہمارا، 40 ہو گیا، ٹھیک ہے باقی بحث بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔